نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگر سے دنیا پوری دا حال مساوی اور برابر ہے، تاہم تواڈی واسطے پاکستان دے اندر خدا رسول دی عزت دا حال۔ دوستان گرامی، ہر قدر، ہر عزت، ہر شان دا حقیقی مالک، حقیقی حقدار صرف اللہ ہے۔ اس موضوع میں سماعت فرماؤ، غور کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ رسول دی عزت دا حال کی اساں تے عاشق بننے ہیں، مگر اللہ رسول دی عزت دا حال ساڈے کول کی۔ دوستو پھر سماعت فرماؤ، غور فرماؤ۔ ہر عزت، ہر قدر، ہر شان حقیقی حقدار، اصلی حقدار، ذاتی حقدار صرف اللہ ہے۔ پھر جنہ اس دا کوئی حبدار اور تابعدار ہے، اتنا زیادہ اس دی عطا نال، او دے فضل نال کوئی عزت دا حقدار ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو بعد سب تو زیادہ عزت دے حقدار اس واسطے نے کہ اللہ دی محبت اور تابعداری جو رسول اکرم دے اندر ہے وہ کسے جو ممکن ہی نہیں، کسے نہ کوئی رسول جو ممکن نہیں۔ پھر رسول اکرم تو بعد انبیاء علیہ السلام، انہاں تو بعد حضور دے اصحاب، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، پھر مومنین، درجہ بدرجہ جنہ کوئی اللہ رسول دی حکمرانی رکھتا ہے، تابعداری رکھتا ہے، وہ نہ کوئی بہت ہی عزت دا حقدار۔ یہ مسلمانوں دا موٹا عقیدہ ہے۔ اس وچ کوئی شک ہے کسی نے؟ جو ترتیب میں ظاہر کی تھی، یہ ترتیب جو بیان کی تھی، اس نال کسی مسلمان میں اختلاف ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، اس سے حقیقت رو اللہ پاک نے قرآن اس سے ترتیب نو بیان فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا سونا فضل ہے، ساری عزت کا مالک اللہ ہے۔ اور آیات وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ساری عزت کا مالک اللہ ہے۔ یہ پہلا دعویٰ اس کی دلیل کہ حقیقی حقدار، اصلی حقدار، ذاتی حقدار، ہر عزت، ہر شان، ہر قدردار اللہ ہے۔ اس کے واسطے دلیل ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت مالک اللہ۔ پھر فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے،
عزت رسول اللہ واسطے عزت ایمان والے واسطے للمومنین علمی نکتہ اتیار کرنا مومنین مشتق حکم لگے تو دا ماخذ اشتقاق علت ہوتا ہے اللہ پاک نے دسیا ہے وَلِرَسُولِهِ اللہ دے رسول آستے پھر عزت کیوں عزت ہوتی ہے رسول دی عزت اللہ تو بعد کیونکہ وہ اللہ دا پیغام لے آن والا ہے تو جدو حقیقی مالک ہر عزت دا اللہ ہے جڑا وہ دا پیغام لے آن والا ہے دوسرا نمبر اسے دا ہی پھر فرماتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والے واسطے تو مومن بھی مشتق ہے جی رسول مشتق سے مومن بھی مشتق ہے ہوں مانا بنے گا ایمان والے واسطے عزت کیوں ہے اس واسطے کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں ایمان والے ہیں معلوم ہویا قرآن نے دسیا وہ عزت اللہ دی حقیقی ذاتی ہے اس واسطے او میرے دوستو اللہ نے اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا ہے فرمایا وَلِلَّهِ ہے تاکہ ظاہر ہو اور میری عزت کسی پر رحمت کرنے کی وجہ سے نہیں میری عزت کسی دی مغفرت کرنے کی وجہ نہیں اور کسی صفت کی وجہ نہیں میری ذاتی حقدار عزت دی اللہ تو اللہ عزت کا ذاتی حقدار ہے رسول اس واسطے حقدار ہے کہ اللہ دی رسالت اور پیغمبری رکھتا ہے اور ایمان والے کیوں کہ اللہ نے منن والے نے ٹھیک ہو گیا بول رہے ہو کہ نہیں میرے دوستو افسوس سب تو پہلا میں ظاہر کرنا تھوڑے پاکستان دے اندر اللہ دی عزت کی حال ہے سب تو پہلا تھوڑے نظام تھوڑے قانون دسنا پھر آپس دسنے ابھی ایسا مسلمان کی حال عوام کی حال ادھر دیکھو اللہ دی عزت کا حال سنو اے پاکستان توجہ ذرا اگر ہندو مذہب نو برا بولو ہندوؤں دی عبادت نو اگر توحید کا نشانہ بناؤ اللہ نہ برا بولو اللہ نہ گالا کٹے ادا دسنا بعد ہے ہندو مذہب نو سکھ مذہب نو عیسائی مذہب نو یہودی مذہب نو اگر وہ پاکستان کے اندر برا بولے وہ 10 سال سزا ہے اگر کوئی بندہ انہوں نے عبادت خانے نو توہین کا نشانہ بناوے انہوں نے غیر مسلمان دی عبادت خانے دی بےزتی کرے پہلا وہ 2 سال سزا سی پھر وہ سزا بن گئی ہے قتل مسلمان اگر غیر مسلمان دے کسی عبادت خانے دی توہین کرتا ہے تو وہ سزا ہے قتل یا عمر قید اور سنو اور ساڈا اللہ پاکستان کے اندر انہوں کو گالا کٹے انہوں کو جنہ مرضی برا بولے پاکستان کے قانون سے وہ سزا ہی بولے تھٹو ہی سزا ہندوؤں نے پوت نو کسے دھمکا دیتا ہے 10 سال اور خدا نو گالا کڈو وہ قانون ہی بولو وہ سزا ہی بولو عجیب گل ہے جلال پور جٹاں کا ایک واقعہ ہے جلال پور جٹاں ضلع گجرات کا ایک واقعہ ہے FIR میرے کول سی اتنے گھر رہ گئی
سبزی منڈی دے اندر قدیر نامی شخص، قدیر نام بندہ، انہیں اللہ پاک نے انتہائی غلیظ گالاں دتیاں. یہ لفظ FIR لکھے گئے، اللہ نے غلیظ گالیاں دتیاں، اللہ نے غلیظ گالاں دتیاں. جس لئے اگلے پرچہ جا کے کٹایا ہے تے دفعہ لگی ہے 298 جڑی ہے نا وہ لگتی ہے صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرن دے اوتے. وہ دی سزا ہے 3 سال، 3 سال سزا ہے. ڈاکٹر اشرف دے اوتے بھی وہی لوائی گئی، 3 سال سزا ہے. صحابہ تے اہل بیت نو گالاں کڈے کوئی، امام حسین نو گالاں کڈے، مولا علی نو برا گالاں کڈے، صدیق اکبر نو گالاں کڈے، فاروق اعظم نو گالاں کڈے، حضرت عثمان غنی نو گالاں کڈے، نبی دے گھر والیاں حضور دیاں بیبییاں نو گالاں کڈے. وہ دی 3 سال سزا ہے. اور پیچھے غور کرنا، اگر ہندوؤں دے مذہب نو برا بولے، ہندوؤں دے پنڈت نو برا بولے، ہندوؤں دے جناب جی انہوں دے مثلاً انہوں دے مذہب دی کسی شے دی توہین کرے، وہ دی 10 سال سزا ہے. مولا علی نو گالاں کڈے 3 سال سزا ہے. ہندوؤں دے مذہب نو برا بولے تو کتنے سال سزا ہے؟ 10 سال. وہ تو لگتی ہے 295 بول دے نہیں. دیکھو دوستو، 295 یہ تعزیرات پاکستان 295 لگی. 10 سال سزا ہے. دانستہ اور معاندہ افعال جن کا منشا کسی فرقے کے مذہبی احساسات کی، اس کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کر کے بے حرمتی کرنا ہو. اگر کسی دی مذہب دی توہین کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، 10 سال سزا ہے. 10 سال سزا ہے. تو سچی دسیا جی وہ دی 10 سال سزا ہے. تے پاک علی نو بندے کڈے، صدیق اکبر نو گالاں بولے، وہ دی 3 سال سزا ہے. کیا وہ ساڑھے مذہب دی توہین نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی نہیں جہاں وقت تھوڑا ہے زیادہ صرف اینی گل سمجھا رہے ہیں. اسی یزیدی ہیں، مینوں کہتے ہیں یزیدی. میں حسینیوں سے پوچھتا ہوں، ان نام نہاد حسینیوں سے پوچھتا ہوں، نام نہاد حسینیوں سے پوچھتا ہوں، نام نہاد حسینیوں سے پوچھتا ہوں کہ حسین پاک کو کوئی گالیاں نکالے تو وہ 3 سال اندر ہو گئے. تو ہندوؤں دے پنڈت نو برا بولے، عیسائیوں دے پادری نو برا بولے تو 10 سال اندر ہو گئے. یعنی پادری دی عزت ودے تے علی تے حسین دی عزت گھٹے. تو حسینی ہے، میں یزیدی. کسی ممبر تو ایک گل بھی نہیں سنی ہونی تو آج تک. کوئی سنیے کہ نہیں؟ سچی دسیا چھڈو. لیکن میں وہ جڑا پاک حسین یا علی پاک صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں تو میں میرا ضمیر مینوں ملامت کر رہا کہ شرم کر. جتھے اللہ دی بے عزتی دا تھڈو ہی قانون نہیں، اتھے ہالے حسین پاک، پاک علی یا پاک صدیق یا کسی دا نام کی لینا. میری گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ وہ واقعہ نہیں ہویا ہو گالا انہوں نے دیتی ہیں FIR میرے کوڑ پئی پچھلے تو پچھلے سال کی گل ہے. ہوں جا کے جسے رپٹ کٹائی تو کیونکہ
تعزیرات اللہ کا نام ہی کوئی نہیں سی، کوئی خانہ ہی نہیں سی. وہ پھر آئی ایس آئی ادھر ادھروں جدو کوئی خانہ نہیں لبا تو انہیں اللہ نے چکیا تو وہ 298 اے دے خانے چ رکھ دیتا. جی 3 سال سزا والا خانہ وہ رکھ کے FIR کٹ دیتی. ہوں میں تھانوں پوچھنا ایمان نال دسو جے تے اللہ دی قدر بناؤ صدیق علی صحابہ تے انہیں جو یعنی رب نو کرو مخلوق تے برابر تے تاں کافر تے جے کرو رب نو چک کے رسول اللہ دے برابر تو اتھے سزائے 295 سی عمر دی سزائے موت. جے ادھر کر دے چاہوں گل سمجھنا ذرا ادھر بھی تو کیتا جا سکتا سی، لیکن وہ بھی مخلوق جے ادھر کرنے تو مخلوق دے برابر، پھر بھی مخلوق دے برابر، رسول دے برابر. حالانکہ اللہ دی شان ہوا ہے. تھوڑے ذوق دے واسطے عرض کر دینا ساڈا تاجدار گولڑا فرماؤندا ہے، آپ فرماؤندے نے اس صورت نو میں جھوٹ نہیں بول رہے سچی آخاتے رب دی شان آخا جس شان کو شان سب بڑیاں. اللہ رسول اللہ توجہ ہے سنو جو ساڈے پیر گولڑے نے فرمایا یہ ہوئی ساڈا عقیدہ ہے. سچ آکھاں تے بولو اے سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں سچی آکھاں سچ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچی آکھا تے رب دی شان سچی آکھا تے رب دی جس شان کی شان سب بنیاں. ادھر ویکھو گل سمجھو مسلمانوں، اللہ سونے دی عزت قانون کسے جوگی بھی نہ رہی. ہندوؤں تو بھی گئی گزری ہوگی، سکھاں تو بھی گئی گزری ہوگی، غیر مسلمان تو بھی گئی گزری ہوگی، غیر مسلمان بھی گاں تو بھی گئی گزری ہوگی کہ نہیں؟ غیر مسلمان کی گاں جڑی ہے وہ باویں پیشاب کر رہی ہے گوبر کر رہی ہے پر وہ تو انہوں کا خدا ہے.
دے پوچھا جی وہ دے گوبر نو تساں لت ماری تسی گستاخ تہاڈی 10 سال سزا ہوئے ہندوؤں دے گوبر دی ہندوؤں دی گاں دے گوبر دی توہین کرو تے 10 سال سزا ہوئے رب دی بےزتی کرو گالا کڈو دی سزا ہی کوئی نہیں شرم کر تو منہ رب نو مکھاونا یہ تے حالے تو مسلمان ہو گئے تو تیرے ملک دی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے ملک دی بنیاد تے کلمہ ہے تے رب دا یہ حال ہے جو پتہ نہیں کلمہ نہ ہوتا پھر پتہ نہیں کی حال ہونا سمجھ نہیں لگی نے کسی کو پوچھو یار کی چکر یار پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میں بھی کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ مطلب تھا اس کا جس طرح یہ کہتے ہیں اسی طرح ہی تھا میں بھی کہہ دیتا ہوں اسی طرح ہی تھا لیکن میں پوچھتا ہوں بتاؤ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا تو پھر یہ حال ہے خدا کا کہ اس کو گالیاں دینے پر کوئی کھانا ہی نہیں خدا پتہ نہیں میرے خیال دے سکولوں میں اسلامیات کا بھی یہ حشر ہونا ہے جی میں خدا کا قانون ہے جو خدا کا قانون ہے حشر ہے اسلامیات کا میرے خیال دے تعلیم میں یہ حشر ہونا ہے خیر میں زیادہ گستاخ نہیں بننا چاہتا آپ لوگوں کا توجہ ہے ہوں دسو جو رب کا یہ حال ہوئے تھے تو پھر صحابہ تے اہل بیت کا کی نہ لئی تا کر کے میں تو انہوں کا دفاع سوچا تو الٹا میرے تے فتوے ٹھوک گئے میں صحابہ کا دفاع کرن لگا سا تو الٹا فتوا میرے تے لگ گئے میں ہوں ہاتھ بنی بیٹھا ان عاشقاں تو میں ہاتھ جوڑ کے جان چھڑا جانا کہ مینوں پتہ نہیں سی تہاڈی نظر وچ تے رب دی یہ قدر ہے تے میں ایویں صحابہ دا نام لے بیٹھا میں معافی منگنا انہاں بزرگاں تو جڑے ایڈی سمجھ تے غیرت والے اتنے وسدے نے کہ میں صحابہ دا دفاع دا نام لیا تے یزیدی بن گیا لیکن مینوں ساری اپنی یزیدیت کے فتوے سب بھول گئے ہیں اس واسطے جدوں میں ویکھیا رب دا یہ حال ہے اوتھے میرا کی کسی کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ناچیز نے جگہ جگہ تے سالاں تو خبردار کیتا وہ خدا دی بے عزتی دا قانون ہی کوئی نہیں کسے سنی نہیں ہوں دسو جے کوئی اتنے اہل بیت تے صحابہ دی یا پاک نبی دی عزت دا نام لے کے جلوس کڈے تو انہوں کیویں آکھاں گے سچا ہے تو رب دی بے عزتی ال توجہ ہی نہیں کیتی چلو اگر تینوں پتہ نہیں سی وہ ظالمہ میں تے یاد کرایا سی 70 سال دے اندر تانوں خبر نہیں ہو سکی تواڈے رب دا کی حشر ہے 70 سال تو بعد جے ناچیر چشتی نے وہ لوگوں کو خبردار کیتا ہے جڑا ہر شے دا مالک ہے ہر عزت دا مالک ہے ذرا او دا بھی تے خیال کر لے جے دی عزت دے اوپر 1.25 لاکھ نبیاں دی عزت قربان ہوے جے دی عزت دے اوپر اہل بیت دی عزت قربان ہوے صحابہ دی عزت قربان ہوے ہر مومن دی عزت قربان ہوے جے دی عزت دے اوپر فرشتیاں دی عزت قربان ہوے اس رب دا نام ہی کوئی نہیں گو تے گو دا میدان کوئی میرے نال اس موجود ہوتے آنا چاہے بسم اللہ جی شیر کی للکار ہے چشتی آپ کا نام رہے گا چشتی آپ کا نام رہے گا
میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، ایتھے ہی گل مکانا، اللہ سونے دی گل ایتھے ہی مکانا۔ کھپنا کسی زیادہ کھپنا اس قوم واسطے بیکار ہے۔ بڑا عرصہ ویکھن رہے ہیں، مینوں بھی 35 سال ہو گئے اس میدان میں اتریا۔ محمد پٹانی صاحب 20 سال پہلا انہیں خدمت کی تھی، نہ ہی کوئی نہیں لینا بچارے کا۔ کیوں؟ وہی گل کھرا سچا ہے۔ ٹرالی ڈرائیور پڑھیا کوئی نہیں، ٹرالی ڈرائیور ایمان پکا کر کے آگے بڑھ گئے، اللہ نے آگ گلزار کر دی جگ ویک سامنے بیٹھا، اور آپ فرماندے نے اگر کوئی آنکھیں جھوٹ بولتا ہے، فرمایا ہون میدان لا لو سامنے آ جائے۔ دوستو خدا پاک دی عزت دا حال سن لیا جی، ٹکے برابر بھی نہیں، ٹکے برابر بھی نہیں۔ میرے خیال دے جڑی وہ FIR کٹی سی اس واسطے کٹی سی کہ وہ جا کے دے شکایت کی تھی، تو پھر جس لئے کوئی شکایت کرے اس لئے مجبوری بن جاندی، نہ کیتا جائے تو خطرہ ہو جاندہ ہے، امن خراب نہ ہو جائے، امن خراب نہ ہو تو امن قائم رکھنا واسطے پھر مجبوری بن جائے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو خدا نو انہیں کھاتے جو نہیں سے رکھنا۔ دوستو اور رسول اللہ دی عزت دا حال سنا دیں، رسول پاک دی عزت دا حال سنو کتنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ 1986 جنرل ضیاء دے دور چ قانون پاس ہویا، اگر حضور دی کوئی توہین کرتا ہے وہ 295 سی لگے گی، سزائے موت پھانسی ہوگی۔ 86 جنرل ضیاء دور، کیڑے دور ہے؟ 1986 جنرل ضیاء دور یہ قانون بنیا۔ کنے پاکستان کدو بنیا؟ 47۔ پہلا کی قانون سی؟ چھیاسی تک رسول اللہ دی توہین گستاخی دوتے کوئی سزا نہیں سی۔ میں سنیا کہ 2 مہینے سے یا 6 مہینے، پہلا 6 مہینے سزا سی 86 تک۔ ان میں یہ نہیں سمجھ لگی کہ 86 کیڑا ایڈا اتوں وہی لے کے آ گیا سی کہ سزا پھانسی ہے یار، تو وہی اتروں آئی۔ جی آپ کو قرآن حدیث تو وہ تو پرانا ہے، وہ کچھ 86 نہیں آیا۔ بولو دے صحیح مرو، قرآن حدیث کو 86 اتنے اتریا نا، وہ تو پہلے 1400 سال ہوئے۔ قرآن حدیث دے قانون ہے تو پھر تے وہی ہونا چاہیے سی پہلے دن 47 تو 86 تک بنتا، پتہ نہیں ہوں کنے وہی لیاندی میں نہیں سمجھ سکا۔ لیکن اتنا حساب لاؤ، ادھر عجیب کہانی کہ اگر کوئی گستاخ رسول قتل کر دینا ہے، کسی گستاخ رسول نے گستاخی کی تھی کہ سزا پھانسی، اگر کوئی گستاخ رسول نو اٹھ کے ممتاز قادری لگا قتل کر چھاڑنا وہ دی سزا بھی پھانسی۔ ہن ذرا 2 گلاں ذہن وچ رکھیا ہے، ایک ہو گیا گستاخ رسول وہ دی سزا پھانسی کیونکہ انہیں حضور دی بے عزتی کی تھی، ایک ہو گیا گستاخ رسول دا قاتل ممتاز جیسا ہے، یہ دی سزا بھی پھانسی۔
یہ بھی سزا ہے اور وہ بھی پھانسی، یہ بھی سزا ہے، انعام نہیں۔ یہ انعام نہیں، یہ بھی سزا ہے۔ تو سزا کنی ہے؟ وہی ہوں جڑا گستاخ ہے وہ تے دشمن بنیا رسول اللہ، تے جڑا عاشق ہے یہ دشمن رسول اللہ دا بنیا یا گستاخ دا بنیا؟ بولو بولو بولو۔ اور سچی دسیا حضور دا دشمن بنے تے سزا اوہی، تے حضور دے دشمن گستاخ دا دشمن بنے تے سزا اوہی، تے پھر رسول دی عزت تے گستاخ دی عزت برابر ہو گئی۔ میرا یہ بیان آیا سی، میں آخیا سی پاکستان میں گستاخ رسول کو پھانسی دینا یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، گستاخ رسول کے قتل کے جرم میں عاشق رسول کو پھانسی دینا مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے۔ پنجاب پوسٹ لاہور اخبار والے اتلی موٹی سرخی میرا یہ بیان لایا تاکہ دنیا تک پہنچے، کسی نے کن بھی نہیں تریا۔ سچی دسو جیڑا تواڈا سجن ہوئے گا کیا اودی قدر تواڈا جڑا سجن ہوئے گا اس دے دل وچ قدر، اس دے دل وچ قدر تواڈی تے تواڈے دشمن دی برابر ہو سکدی؟ بولو تے صحیح ذرا۔ جڑا تواڈا سجن ہے اس دے دل وچ تواڈی قدر تواڈے دشمن دی قدر برابر ہو سکدی؟ تے اسی کیسے مسلمان ہاں کہ ساڈے قانون ساڈے نظام رسول اللہ کی قدر تے دشمن رسول کی قدر دونوں برابر، ایک پاسے رسول اللہ ایک پاسے گستاخ، دونوں کی قدر برابر، حضور دے گستاخ کی قدر بھی برابر ہے، وہ مجرم کی سزا بھی پھانسی، رسول اللہ کی قدر بھی اونی ہے، وہ انہاں دے مجرم کی سزا بھی پھانسی۔ تو صرف دسو مڑ آپ کہڑے پاسے ہیں، رسول والے پاسے ہیں یا گستاخ والے؟ ذرا دسو تو صحیح، آپ کہڑے پاسے بننے؟ نہیں جو تہاڈی حقیقت ہے میں دسو نا، آپ کہڑے پاسے ہو؟ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں کڈے، میں وہ بھی ایک دا نام بول چھڑنا کیونکہ یہ تو تسلسل ہے نا، یہ تو ایک تاریخ ہے گستاخی رسول جو اس طرح منظر عام پہ لوگوں کی نظر میں آ جاتی ہے۔ وہ میں تھے ہور جو کھولا تو کی کھولا، قوم تو توقع ہی کوئی نہیں کھولا کے یہ تھے سوائے حق والیاں دی دشمنی دے اور کچھ نہیں لگتا۔ جی میں نے پہلا سمجھ نہیں سی آتی امام مسلم کلے کیویں رہ گئے، ہوں سمجھ آتی ہے بھی کیویں رہ گئے۔ بالکل قسمی ہے، جس لئے اپنی واری آئی ہے نا تو ٹوٹنا شروع ہو گیا نا، ادھر 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 میں آخیا او ہو چلیا تینوں سمجھ نہیں آئی، کسی نو لعنت ڈر دی لے جاندی، کسی نو لعنت زر دی لے جاندی، وہ تاں کلے رہ گئے سن، اور گل کوئی نہیں۔ اور سنو حسینیت کسی اور چیز کا نام نہیں، حسینیت جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے کا نام ہے، اور جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے کا کام پاکستان کی تاریخ میں نہ کوئی کر سکا نہ کر سکتا ہے، یہ کام اگر کیا ہے تو ہم چشتیوں نے کیا ہے۔ سبحان اللہ
اور بولو اے جڑے یہودیاں دے منصوبیاں دے وچ شامل ہو کے رہن انہاں حق کی کہنا اسی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ منصوبے تے سازشاں تو باہر ہوئی تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ انہاں دے گند دے گٹر دے کنارے دے کھلو کے تے انہاں وچ لبڑیاں نو حق بھی کہندی انہاں دے گندے نالے دے کنارے دے کھلو کے انہاں نو حق بھی کہندی سمجھ نہیں آئی بتاؤ تو صحیح مسلمانوں میں ایک نام لے چھڑنا ملتان دا ایک راجن پور دا جنید حفیظ پروفیسر ہے کون ہے جنید حفیظ پروفیسر ہے استاد صاحب انہوں پتہ نہیں اس سال توجہ اللہ اکبر استاد صاحب قبلہ فرما رہے ہیں استاد مولانا عبد المغیث صاحب کہ میرے والد گرامی نے اس دے خلاف اس دے گستاخ رسول ہومن دا فتویٰ دیتا ہے تے ہون گواہی آستے کوٹے چاپ ویندے کھڑے تو تصدیق ہوگی نا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی جس نو آخدے ہو اس یونیورسٹی دا جنید حفیظ پروفیسر ہے ایک سال پہلا نکالے 1.5 سال یا 1 سال انہیں حضور پاک سرکار نے اتنیاں گندیاں گالاں کلاس دتیاں کہ وہ لفظ منہ دوتے متین خالے دے مودودی قاضی دی جماعت دا اس اینکر وسیم نو بیان جس لئے دیتا ہے تو وہ رو پیا اس آگا میرے کو لفظ نہیں ترجمے چ لکھے جاندے سانا FIR دے کہ میں کی لکھاں کی ترجمہ کریں انڈیاں گندیاں گالا سان نبی پاک نے لکھیاں پروفیسر صاحب نے دیتیاں جنید حفیظ صاحب پروفیسر صاحب لاکھ لعنت دے وجہ صاحب یہ صاحب بھی لے گئے ساری لے گئے صاحب خیر کوئی گل قوم دا جگرہ جڑا ہے کھلا کشادہ ہے وہ 1.5 سال ہو گیا ہے وہ گستاخ پتہ نہیں کنے گستاخ جیل بیٹھے نے سلسلہ جاری ہے ساڑھے لاہور دا پرسوں دا تازہ واقعہ پرسوں دا جتھے پنڈی سٹاپ میں ہوندہ سا اتھوں آئیے نا اکبر چوک نو تو رستے چاہتا ہے گندہ نالا سٹاپ اس گندے نالے ایک مرزائی قرآن مجید دی پانڈ پوری اور سٹی وہ پتہ لگا وہ سارے بندے کٹھے ہوئے پھاڑ لیا پھاڑ کے کٹیا مانا کیونکہ ایک ہی کیتے انہیں آکھا میں مرزائی ہے تو میں سٹیا تو نہیں تو سمیں روک سکتے پولیس آ گئی انہوں نے گڈی بٹھایا حفاظت کی تھی تو لے گئے چلا ہوں اندر ہو گیا ایک تسلسل ہے ایک تاریخ ہے کیوں ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں تو کی دسی ہے تو صرف اساں یہ توقع رکھ سکنے ہیں کہ تساں کدی سانو یوگی کہہ دینا کدی جزیدی کہہ دینا کدی کچھ کہہ دینا کدی کچھ کہہ دینا کیونکہ جرم یہ ہوئی ہے ساڈا کہ اساں سچی گل جیڑی ہے وہ کہہ دینی ہے یہ کام اساں 35 سال ہو گئے نے اپنے ذمے لیا ہے انشاءاللہ العزیز پاویں کلے بھی رہ گئے تو بھی یہ کام ہے جس لئے شروع کیتا سی تاں بھی کلے سن کسے دے آسرے دے گوڑی نہیں چلائی کوئی گل نہیں کیتی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ہون بھی کسے دے آسرے دے نہیں اللہ رسول دے آسرے دے بولنے ہیں تے بول دے ہی رواں گے سمجھ آئی کہ نہیں جتھے سانوں کو ڈکے گا طاقت ہوئی وقت ملیا تے اوتھے ہی کریں گے جتھے کو ڈکے گا
مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ہمارا یہ سیوا. ہوں ادھر دیکھو یہ بیان میں ایک خبر شائع کی تھی اگلے منظر عام تے آئی دنیا تک پہنچی کہ تھے گستاخ رسول. یہ مسلمانوں کا مسئلہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی یا 295 نہیں. مسلمانوں کا مسئلہ ممتاز قادری جیسے عاشق رسول جو گستاخ رسول کو قتل کر دیتے ہیں ان کی سزا پھانسی، یہ مسئلہ ہے. مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ وہ سزا کا تو حقدار ہی نہیں ہے، وہ تو انعام کا حقدار ہے. جی وہی کوئی تعزیر بنتی بھی ہوئے فرض کرو اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا وہ گواہ نہیں بن سکے کہ انہیں گستاخی کی تھی ہے تو تعزیر ہے اسلام میں، تو وہ تعزیر ہے. سزا پھانسی، سزا قتل. اور سنو اتنے سزا قتل اس واسطے نہیں کہ اس نے قانون توڑا. وہ ہزارہ قانون توڑنے والے پھرتے ہیں بھائی، بول دے نہیں، ہزاروں قانون توڑنے والے پھرتے ہیں، ان کی سزا پھانسی نہیں ہوتی. سزا اس وجہ سے اس کی پھانسی ہے کہ اس نے ایک پاکستانی شہری مار دیا. تو پاکستانی شہری کی جان کیونکہ سب کی برابر ہے، جب اس نے پاکستانی شہری مارا تو جان کا بدلہ جان دینا پڑے. یہ اب بتاؤ میرے بھائیو، میں یہ بیان چڑھایا، سب کچھ ہویا، خبر دنیا تے پھیلی کہ ایڈا ظلم، ایڈا ظلم کہ ایک پاسے رسول اکرم، ایک پاسے گستاخ رسول، دونوں دی عزت برابر. بڑی عجیب کہانی. کسے کان نہیں دھریا، کسے کان نہیں دھریا. چلو میرا نام نہ لیندہ، میرا حوالہ نہ دیندہ، تو میرے نال عزت بڑی ہے بھی صحیح، تو میرا نام نہ لیندہ، میرا حوالہ ہی نہ دیندہ، اپنی طرفوں ہی کہہ دیندہ کہ یار ایڈا ظلم. پر اللہ رسول دی عزت کسے دے دل وچ کوئی نہیں. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ اپنے دور وچ لکھ چھڈیا سی، اس دور میں ہر چیز سے گھٹ عزت اگر ہے تو اللہ رسول کی سمجھی جاتی ہے. اگر فتاوی رضویہ نہ ہوئے، ہن اعلیٰ حضرت دا دعویٰ سی، دلیل تیرے سامنے ہے، دلیل میں دیتی بیٹھا. کسے کو جواب تو لو جا. تیری اسلامیات دے میں کی یقین کروں، تیری مسیح دے میں کی یقین کروں. تو رب رسول نالے نہیں کیتی بیٹھی. تیرے روزے نو کی مننا، تیرے حج نو کی منیے، تیری داڑھی نو کی منیے، تیریاں رنگ برنگیاں اداواں نو کی منیے. اللہ رسول نال دے اشربا وینے ہیں. میرے کو اگلے دن سابقہ وزیر پی پی دا، پیپل پارٹی دا، رائے مجتبہ کھرل، ضلع ننکانے، کسی میرے دوست نال آیا، پی پی دا وزیر ریاست بڑا کھرانڈ قسم دا ہو، وہ وڈیرا سی. انگریز دور جائے احمد خان کھرل، انگریز وہ کول آیا، وہ کول گھوڑے بہت سن، گھوڑا منگن آیا. خان صاحب نے آخیا کہ گھوڑا میں نہیں دے سکتا، تو گھوڑے کی گل کرنا، میں گھوڑے کا کھور بھی نہیں دے سکتا. انہیں آخیا اچھا جی تو گھوڑے کا کھور بھی، میں تیرے قتل کرا دینا. انہیں آخیا کل کہ ویکھی تلوار پھڑی تو سر انگریز کا لا کے وہ مارے اسے بینڈ کا چوٹ. ایک آ کے گھوڑا لینا ہے بیٹھا تو میرے ڈرامے پہ دے.
اس نسل جو ہے بڑا کھران قسم کا، پتہ نہیں وہ کنے بندے انہیں کتنے کتنے کٹ دیتے. ایک وزیر کوٹ چڑیا پتہ نہیں اور بھی، وہ میرے کو آیا تو میرا 3 بار انہیں ہاتھ چومیا بیٹھتا گیا تو ساڈا کام مڑی ہوا کے سنا سچ سنا ایسا مڑ کسی یاری کس واسطے. میں وہ یہ گل کی بھی اللہ کی عزت کا یہ حال ہے. اس میں آخیا جی میں تو سارے وعدہ کرنا ہوں جدو میں اسمبلی گیا پہلا قانون پہلا خانہ خدا دی عزت دا میں بنواواں گا، جیڑا توہین رب دی کرے گا وہ سزا پھانسی ہوئے گی، میں اتنے بنواواں گا. میں اگے مزید بحث نہ کی، میں اتنا اشارہ کر دیتا کہ یہ دسو خان جی یہ 70 سال جڑا اللہ دی بےزتی ایڈی ہوندی رہی ہے کہ رب دی عزت ٹکے برابر بھی نہیں رہی. 70 سال دا کفارہ کنے دینا؟ وہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ یہ جدے اسی بغیرت نہیں بے اگوں کوئی تگڑا بندہ آ جائے تو انہوں کی خوشامد شروع کر دو تو سچ چھپا جاؤ. یہ لعنت ہے ہو جی زندگی دے نہ کدی کیتی ہے نہ کر سکنے نہ کر سکنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شیر اسلام، مفکر اسلام استاذ العلماء مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. ہمارا یہ شیوا ہے کہ اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ارے ان کی یہ سازش ہے کہ زمانے میں جو ہی رات رہے. اللہ اکبر، اونچی بولو مسلمانوں. آگے جو سمجھ کے نہیں ہوں خدا رسول خدا دی عزت ٹکے برابر نہ ہوئی تو رسول دی عزت گستاخ برابر ہوئی. یہ صرف میں نے سوال چھوڑا، آپ کبھی کسی سے پوچھ کر نہ چیز کو جواب دے دیں، آپ کی عنایت ہوگی. جی مجھے کوئی پاکستان کے قانون کا باغی نہ سمجھے. ہاں جی قانون پاکستان کی بغاوت یہاں کون کر سکتا ہے؟ خدا کی بغاوت کر سکتا ہے، رسول کی بغاوت کر سکتا ہے، اسلام کی بغاوت کر سکتا ہے. ہاں جی قرآن سے بغاوت کر سکتا ہے، لیکن قانون پاکستان سے یہاں بغاوت نہیں کر سکتا. تو میں کیسے کروں؟ پھر سن لو، مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ یہ پاکستان کے قانون کا باغی ہے، کیونکہ میں اس ملک میں بیٹھا ہوں جہاں خدا کے سے بغاوت کر سکتے ہو، رسول سے کر سکتے ہو، اسلام سے کر سکتے ہو، قرآن سے کر سکتے ہو، لیکن پاکستان سے نہیں کر سکتے. اگر کرو گے تو اندر ہو جاؤ گے، تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ صرف میں تھوڑا سا ضمیر جو ہے نا اس کو زندہ کرنے کے لیے اتنا بات کی ہے کہ خدا رسول کی عزت کا یہ حال ہے. ہوں تو میں پہ روں اپنی کو تھا کیا رو جی جیڑی بستی چپیو ماں کٹی اشتیاب ہے بھلا میں وڈا کمینہ میں ہوسا میں آکھا یار میرا کتا ہوں پاسے گیا ہے نہ مراد کتے کو کھلا مار. اتنا ہی کلام دوتے کفایت کرنا اچھی سمجھنا تو سجنا یہ کو محفوظ کرائے یہ کو دل سے ملائے یہ گال دوتے کو گال کہیں.
اور میں ناچیز نہیں توجہ آخری گال کرنا پیا سنا ہے سنو جڑا خدا پاک دی عزت والی توجہ نہ کرے رسول پاک دی اتنا بےزتی والی توجہ نہ کرے وہ بھاوے کوئی ہوئے ناچیز ہوندا جنازہ کہیں نہ پڑھ سکسی بلکہ میں وصیت کرے سا خبردار اگر میں مر جاؤں تو ایسا کوئی شخص ناچیز کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے تاکہ ناچیز کا جنازہ خراب نہ ہو جائے پڑھنا تو دور کی رہا اللہ جل شانہ صدق و صفاد ہوتے رہ کے مرن بھی توفیق بخشے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کل جلسہ ہے لودھرا اس سے بات ایک وجہ انشاءاللہ خطاب شروع تھی استاد مولانا عبدالمغیر صاحب دعا فرمائے